بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے سلطان حیدر علی کی بایوگرافی کے بارے میں. حیدر علی جو مشہور زمانہ سلطان ٹیپو سلطان کے والد محترم تھے، 1722 میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام فتح محمد تھا جو ایک پنجابی مہم جو تھے. خاندانی شجرہ بنو ہاشم سے جا کر ملتا ہے، یعنی آپ جو تھے ہاشمی تھے. حیدر علی نے ایک غریبی اور قسم پرسی کی حالت میں وہ نوجوان ہوئے. میسور کی راجہ کی توجہ کا مرکز اس وقت بن گئے جب ایک بہادر سپاہی کے طور پر وہ سامنے آ گئے. 1755 میں میسور کے راجہ نے ان کو فوجدار کا منصب عنایت کیا، یعنی فوجی جرنیل کا رتبہ عطا کیا، اور ان کو بالی کوٹ کا جاگیر بھی عطا کیا. اگرچہ حیدر علی ناخواندہ تھے، لیکن دنیاوی فہم و فراست، بہادری اور عزم میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. انہوں نے ہر اس موقع سے فائدہ اٹھایا جو ان کے راستے میں آتا گیا. ان دنوں چونکہ انگریزی اور فرانسیسی جنگی تکنیک عروج پر تھی، اس لیے انہوں نے وہی تنظیم اور آلات جنگ اپنے فوج میں بھی رائج کیے. میسور کے فوج کا کمان 1757 میں حیدر علی کو دیا گیا. یہ اس وقت دیا گیا جب مرہٹوں نے میسور پر حملہ کیا. میسور اس وقت اندرونی خلفشار کا بھی شکار تھا، اس لیے مہاراجہ نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ سارا جو طاقت ہے وہ حیدر علی کو دے دے تاکہ جو اندرونی بغاوت ہے اور مرہٹوں کا جو حملہ ہے اس کی بیخکنی کی جائے. مہاراجہ نے ان کو فتح بہادر کا خطاب دیا. 1761 میں وہ وزیر اعلیٰ آف میسور مقرر ہوئے. 1766 میں میسور کا راجہ فقط نام کا رہ گیا تھا، اور جو ساری طاقت کا منبع جو تھا وہ حیدر علی کے ہاتھ میں آ گیا. 1766 میں میسور کے راجہ کا انتقال ہوتا ہے، اور یوں حیدر علی میسور کا مہاراجہ بن جاتا ہے. حیدر علی نے نہایت قابلیت سے مملکت کے امور نمٹائے. اس کے ساتھ ساتھ جنوب میں انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نئے علاقوں کو بھی فتح کیا، اور یوں سلطنت جو تھی وہ وسیع ہوتی گئی. مرہٹے اور حیدرآباد کے نظام جو میسور کی بڑھتی ہوئی عروج سے غمگین تھے، حیدر علی کے حکمران بننے سے موت تک مرہٹوں نظام اور انگریزوں کے خلاف حیدر علی میدان جنگ میں مصروف رہے. کئی موقعوں پر نظام اور مرہٹے اور انگریز جو تھے وہ ایک ساتھ مل کر انہوں نے حیدر علی پر حملے کیے. 1767 میں انگریزوں نے نظام اور مرہٹوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کی بنا پر وہ ان کے انگریزوں کے حلیف بن گئے، اور اس طرح انہوں نے حیدر علی پر حملہ کیا. اس کو تاریخ میں جو ہے پہلی اینگلو میسور وار کے نام سے جانا جاتا ہے. کچھ ابتدائی ناکامیوں کے بعد حیدر علی نے انگریز فوج کو شکست دے دی. اپنی فوج مدراس کے بارڈر تک لے گئے اور یوں انگریزوں کو صلح پر مجبور کیا. جنگ بندی کے بعد معاہدہ ہوا کہ اگر حیدر علی اور انگریز دونوں میں سے کسی پر بھی حملہ ہوا تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا. انگریزوں نے مدد نہیں کی، اور جب 1771 میں مرہٹوں نے میسور پر حملہ کیا تو اس وقت انگریزوں نے غداری کی اور حیدر علی کی مدد نہیں کی، اور وہ جو ہے وہ وشواس گھات کیا. اس پر حیدر علی بہت غمگین ہوئے. 1780 میں انگریز فرانسیسی علاقے یعنی ماہی پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن حیدر علی نے انگریزوں کو ماہی پر حملہ نہیں ہونے دیا.
اس پر انگریز جو ہے حیدر علی کے پھر خلاف ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری اینگلو میسور جنگ وہ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں نظام اور مرہٹے پھر انگریز کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے ایک الائنس بنایا حیدر علی کے خلاف۔ حیدر علی بہادری اور مہارت سے جنگ لڑتے رہے۔ حیدر علی نے 80,000 فوج میدان جنگ میں اتاری اور 100 بندوق بردار بھی ان کے اس فوج میں شامل تھے۔ اس کو کارنیٹک وار بھی کہا جاتا ہے تاریخ میں۔ 1780 کو انہوں نے حیدر علی نے آرکوٹ کو فتح کیا، جنگ جاری، اور اس طرح جنگ جاری رکھتے ہوئے انگریزوں کے خلاف یہ جنگ جاری رہا۔ 1781 میں ایریکوٹ جو ایک برٹش جنرل تھے، انہوں نے مدراس میں حیدر علی کو شکست دے دی۔ 1782 میں حیدر علی کینسر کی وجہ سے وفات پا گئے، اور ان کا بیٹا تقریباً 20 سال تک انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہا، یعنی ٹیپو سلطان جو ان کا بیٹا تھا وہ برسر پیکار رہا اپنے مرتے دم تک، 1799 تک۔ حیدر علی میں ایک بہترین جرنیل تھے وہ، اور ان میں جنگجو صلاحیتیں جو تھی وہ رچ بسی ہوئی تھی۔ بار بار وہ ہارتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور مایوس نہیں ہوئے، اور بار بار وہ اٹھتے رہے اور اپنے دشمن کے خلاف لڑتے رہے۔ ڈپلومیٹک سکلز بھی حیدر علی کی جو صلاحیتیں تھی اس میں ایک ڈپلومیٹک سکلز بھی ان کی ایک صلاحیت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی انگریز پر حملہ نہیں کیا اس وقت تک جب تک نظام اور مرہٹوں کو علیحدہ نہیں کیا انگریزوں سے، یا یہ انشور نہیں کیا کہ مرہٹے اور نظام انگریزوں کے ساتھ مل جائیں گے، اس وقت تک حملہ نہیں کیا۔ مطلب ایک جو پارٹی تھی ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کرتے تھے۔ ان میں جو ایک منتظم کی حیثیت سے بھی وہ کافی جو تھے وہ تجربہ کار تھے۔ انہوں نے کئی عوامی اصلاحات کیے، نئی شاہراہیں قائم کی، باغات قائم کیے، اور سرنگا پٹم اور بنگلور میں نئے قلعے تعمیر کیے جو ڈیفنس کے لیے بہت ضروری تھے اس وقت کے۔ تو اس طرح یہ تھا حیدر علی کی زندگی کے بارے میں، اور ان کی جو فتوحات اور ان کی جو سکلز، اور ایز اے فوجی جرنیل اور ایز اے رولر، یہ جو ساری سکلز میں نے بتائی۔ تو حیدر علی ہند و پاک کے تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور ہمیشہ ان کا نام زندہ رہے گا۔ جزاک اللہ۔